الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے آج بڑا اہم باب ہے دنیا کی تحقیر اور مذمت۔ دنیا کی تحقیر اور مذمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا بالکل چھوڑ دی جائے، رہبانیت اختیار کر لی جائے۔ دنیا کی تحقیر اور مذمت سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دی جائے، کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے آخرت کو انسان بھول جائے۔ انسانی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں، حوائج ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اور انسانی زندگی کا جو خاکہ انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے، اسی خاکے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو دنیا کی تحقیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی آخرت کے مقام کو اپنی جگہ رکھے، دنیا کے مقام کو آخری جگہ رکھے۔ وہ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تحقیر اور مذمت کی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے۔ ایک مرد مومن اور ایک مومنہ عورت جب کہ اس کی ساری زندگی اور لیل و نہار اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی کے مطابق گزرے، قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق گزرے، تو حقیقت میں وہ زندگی کامیاب ہے۔ جو دنیا کو ترجیح نہ دے آخرت پر، آخرت کو ترجیح دے، دنیا کی زندگی کا جو حق ہے یقیناً اسے پورا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت کے تقابل کے لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا فاطمہ والآخرت مرضعہ۔ دنیا فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا ترجمہ ہوتا ہے دودھ پلانے والی ماں۔ ظاہر ہے کہ بچے کو ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتی ہے، تو دنیا فاطمہ ہے۔ دنیا ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، ہمیشہ دودھ نہیں پلائے گی، لیکن والآخرت مرضعہ، آخرت دودھ پلانے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یعنی آخرت ہمیشہ رہے گی، وہاں موت نہیں، ہمیشہ زندگی ہے۔ اللہ والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جن کی زندگی اللہ والی نہیں ہوگی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ابد الآباد تک۔ تو حقیقت میں آخرت کو ترجیح دی جائے دنیا کے مقابلے میں۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس کو اپنے کانوں سے، اپنے حواس سے ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، جس طرح ایک حقیقت ہے، یقینی ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، اسی طرح آخرت بھی، جس کی اطلاع اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امت کو دی، اور جس طرح اللہ کے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین، امام الرسل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ آخرت بھی ایک قطعی، یقینی اور حقیقت ہے۔ اور اپنی زندگی کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس کا محسوس نہ کرنا ایسا ہی ہے، ظاہر ہے کہ آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے آخرت نہیں دیکھی، قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا، برزخی زندگی کیا ہے، آخرت والی زندگی کیا ہے، جنت کتنی بڑی ہے، جہنم، ہاں لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، ایک یقینی امر ہے، لیکن ہم نے محسوس نہیں کیا۔ تو اس طرح اس کا محسوس نہ کرنا، ہم نہیں جانتے، ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں ہم اس دنیا کو نہیں جانتے تھے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، تقریباً 4-5 مہینے تک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے روح کے ساتھ، لیکن وہ بچہ ایک بالشت والی جگہ میں رہتا ہے، پلتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو روزیاں بھی ملتی ہیں، اور بچہ باقاعدہ زندہ رہتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، لیکن وہ بچہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹی سی زندگی جو میری یہاں ماں کے پیٹ میں ہے، میں دنیاوی زندگی میں آنے کے بعد کیا کیا چیزیں دیکھنے والا ہوں، کتنی بڑی دنیا میں آنے والا ہوں، جس میں بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، آسمان ہوں گے، زمین ہوں گے، صحرا ہوں گے، سمندر ہوں گے، وہ بچہ نہیں جانتا۔ اسی طرح ہم اور آپ اس وقت اس دنیا میں ہیں، ہم نہیں جانتے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں جانے والا، جو سب سے پہلے، سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، ہوگا موحد توحید والا، کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم سے نکالا جائے گا سب سے آخر میں، دیکھے گا کہ سامنے ایک درخت ہے، کہے گا اللہ درخت کے پاس مجھے پہنچا دے، وہاں پہنچا دیا جائے گا، اور آگے ایک درخت دیکھے گا بڑا ہرا بھرا سائے دار، اے اللہ تو مجھے وہاں تک پہنچا دے، یہاں تک کہ جنت کا دروازہ اس کو نظر آئے گا، اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے جا، تجھے جنت میں اتنی بڑی جگہ دے رہا ہوں، جتنی بڑی دنیا تھی بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑا۔ بندہ کہے گا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، فرمائے گا پروردگار عالم مجھے یہ لائق نہیں ہے، جا تجھے دنیا جیسی 10 گنا جگہ میں تم کو دے رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے لیے اتنی بڑی جگہ یعنی کیوں دی جائے گی، کس لیے دی جائے گی؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ آخرت کی ہر بات کو، ہر چیز کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ نہیں سکتے، جس طرح کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ کر دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہم اور آپ بھی آخرت کے منازل کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب اس میدان میں ہم آئیں گے آخرت کے میدان میں تو ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر یہ کہ دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، برخلاف اس کے آخرت کی ہر چیز نہ ختم ہونے والی ہے، جاویدانی ہے، نہ انسان ختم ہوگا، نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوگی،
اللہ کے خوش نصیب بندے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نافرمان ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ قرآن حکیم کی آیت سورہ ہود کی عطاء غیر مجذوذ، جو عطائے خداوندی وہاں پر ہوگی اس کا سلسلہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور جہنمیوں کے بارے میں خالدین فیہا ابدا، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، تکلیف کی وجہ سے چاہیں گے کہ ہم پر موت واقع ہو جائے، یا عذاب کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن عذاب کا سلسلہ نہ ختم ہوگا بلکہ ان پر موت بھی نہیں آئے گی۔ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اب تم پر موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، اور کہا جائے گا اہل جنت سے خلود فلا موت، ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم پر موت نہیں۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تم پر موت نہیں آئے گی۔ فلا یخفف عنہم من عذابها، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام نے اور اللہ کی کتابوں کی بتلائی ہوئی اس حقیقت پر ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلے میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہا لائق اور فائق ہے، جو ہمیشہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن عام انسانوں کا یہ حال ہے، دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے، شب و روز، لیل و نہار، آخرت سراسر غیب میں ہے، پردہ غیب میں، انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ان حقیقتوں کو ماننے والوں پر بھی دنیا کی فکر و طلب غالب رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں دنیا کی حقیقت کو، آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے بڑی توجہ کے ساتھ ایک مقام پر نہیں، جا بجا اپنے بندوں کو جگایا ہے، جگانے کی کوشش کی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اپنی دنیاوی زندگی بنانے کے فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، بڑے پیارے انداز میں اللہ نے اپنے بندوں کو، بندیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخرت بہت بہتر ہے۔ خیرun، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، جیسے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک تو ہوتا ہے کبیر، بڑا، اکبر سب سے بڑا، خیرun سب سے زیادہ بہتر۔ یہ حقیقت میں اخیر تھا، تعلیل ہو کر کے خیرun ہوا ہے۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ آخرت بہت بہتر ہے، اور ابقیٰ، اور بہت باقی رہنے والی چیز ہے، یہ بھی اس میں تفضیل ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، کہا جا رہا ہے اے ہمارے پیغمبر اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے، یہ صرف آپ کی امت ہی کے لیے نہیں، اس قرآن کے اندر ہی یہ بات بتائی نہیں جا رہی ہے۔ پہلے جتنے صحیفے دنیا میں آئے، 3 بڑی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، کتابچے آئے، پہلی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود تھی، وفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ بات تھی۔
اسی دنیا کے تعلق سے قرآن حکیم میں جا بجا کہا گیا ہے، دل چاہتا ہے چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دوں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پیغام دیا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، ظاہر ہے کہ دین جو کچھ ہمارے پاس آیا اللہ کے نبی کے حوالے سے آیا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن آپ پر نازل کیا گیا، ورنہ وحی سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ سورہ شورا کے اندر، اے ہمارے پیغمبر، نبی بننے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ نبی بنائے جانے کے بعد آپ کو علم دیا گیا ایمان کا بھی اور کتاب کا بھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، کتنا بھی زیادہ ہو، ایک سارا ملک مل جائے، کسی کو ساری زمین مل جائے، ساری زمین کی دولت مل جائے، لیکن پھر بھی اللہ کی نگاہ میں بہت تھوڑا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھتے تھے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا مرتبہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر کا ثواب آخرت تک باقی رہے گا، اس کا اجر آخرت تک قائم رہے گا، اور اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے اللہ کی عظیم نعمتیں اسے ملنے والی ہیں، اور ایسی نعمتیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم کی جائیں گی نہ قطع کی جائیں گی، روکی نہیں جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ہمارے پیغمبر، آپ ان کے سامنے بیان کر دیجئے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے کن کے لیے؟ متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے کہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی، ساری دنیا کسی کو مل جائے جب بھی ختم ہونا ہے، لیکن اللہ اکبر کا ثواب، تسبیحات کا ثواب، یا جو بھی نیکیاں انسان کرتا ہے اس کا ثواب قیامت تک باقی رہے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔